شیخ صاحب انفیکٹ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، وہ اس کے حوالے سے بھی بڑی کنفیوژن رہی، اور کچھ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے مرحلے پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا تو اس میں کیا کباہت تھی، کیونکہ الٹیمیٹلی تو آپ کو پھر اس کا اقرار کرنا ہی پڑا. تو سر یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن رکھنے کے پیچھے کیا آپ اسٹریٹجی تھی؟ کیونکہ اس سے تو ظاہر سی بات ہے اچھا امپریشن نہیں گیا پی ٹی آئی سے متعلق. نہیں سر، کوئی اسٹیٹ آف کنفیوژن نہیں تھی میرے خیال میں. گور صاحب ایک شریف آدمی ہے، وہ تھوڑا سا چیزوں کو سیف کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں خام خواہ بیجا تنقید کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس حوالے سے شاید کچھ چیزیں مس کمیونیکیٹ ہوئی ہیں، بٹ لیٹر آن ہی واز ویری کلیئر. خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بالکل باتیں ہوئی ہیں، مگر سیکورٹی کے پیرائے میں ہوئی، اور ایوری سیکورٹی ایشو ہیز اے پولیٹیکل ڈائنامک ٹو اٹ. سو اگر کوئی ایسی بات اس وہ پیرائے میں ہوئی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر یہ مذاکرات آگے تو پیچھے جو نون لین والے باتیں کر رہے ہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان نے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا کہ مذاکرات وہی ہیں جو ہو رہے ہیں بس. لیکن اگلے دن سر ذرائع سے جو خبر کچھ آئی کچھ حلقوں سے، اس میں تو اس بات کا اظہار کیا گیا کہ شاید اس میٹنگ میں پولیٹیکل ایشوز کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر فوجی قیادت نے یہ کہا کہ بہتر یہ کہ معاملات آپ سیاستدانوں سے ڈسکس کریں. پتہ نہیں سر وہ ذرائع کیڑے سن تو سارے چینلز نو ایکو خبر آئی سارا ایکو ذرائع چلائے نے. پتہ نہیں میں تو ذرائع آئی ڈونٹ نو کیڑے ذرائع سن. سو ذرائع دے اوتے میں کی آکھ سکدا سر؟ وہ ذرائع سے چلا رہے ہیں، آپ ان کی بات مان رہے ہیں. اتنے اسی جیندے جاگدے بندے تھوڑے سامنے بہ کے کہہ رہے ہیں گل انج نہیں سی ساڈی نہیں مندے تسی. لیکن وہ خواجہ آصف صاحب ان کو خدشات ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے راستے سے پنڈی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو یہ نہ کریں، آپ ہمارا دیکھیں نا میری بات سنیں آپ بھائی ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں نون لیگ میں سب سے زیادہ چیخیں مار رہا ہے خواجہ آصف. خواجہ آصف وہ آدمی ہے جس نے 1.5 ہفتے پہلے کہا جی مجھے میری پارٹی نے مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں ہی نہیں لیا. وہ بھائی صاحب جدوں تانوں اعتماد وچ انہاں کوئی نہیں لیا، انہاں اس قابل ہی تانوں کوئی نہیں سمجھیا، انہاں تانوں اودے وچ نہیں کیتا، تے تسی کیڑی گل دی گدانیاں مار رہے ہو؟ آر یو پلئنگ گڈ کاپ بیڈ کاپ؟ ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، یا آپ کو ویسے تکلیف ہے کہ آپ کی پارٹی نے کچھ نہیں کیا؟ خان کو، اس پارٹی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ہم سے یا ہمیں ان سے بات کرنے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے ان کی ضرورت ہے؟ یہ تو اب ایسے ہی لوگوں کے سامنے اپنی خفگی مٹا رہے ہیں. خان کوئی بیک ڈور یا کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، بات وہی ہے جو بس ان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ ٹھیک ہے. اور یہ انہی کی مرضی سے بات کر رہے ہیں. یہی گلا ہے کہ ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا جو آپ سے گفتگو ہو رہی. جی سر سوری، پیپلز پارٹی کو بھی یہی گلا ہے نون لیگ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ بھی شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اعتماد میں لیے بغیر یہ سارا پروسیس انیشیٹ کیا گیا. لیکن آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی بات کر رہے تھے. میں نے کہا سر رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، جس کا مفہوم ایسے ہی ہے کہ جی ہم ان سے پوچھیں گے اسٹیبلشمنٹ سے، یا ان کو آن بورڈ لیں گے یا ان کو ساتھ بٹھائیں گے، سم تھنگ لائک دس. تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں سوال ہمارے سے تو بنتا ہی نہیں، سوال تو ان سے بنتا ہے نا، رانا صاحب سے بنتا ہے، وہ جواب دیں گے. ہی از آن ریکارڈ سیئنگ دس. اور پیپلز پارٹی کا جو گلا دکھ ہے وہ بھائی جی تسی جانو، تواڈے اتحادی جانن، یہ تو تواڈیاں کہانیاں نے، ہمیشہ کہانی کر دے ہو لمیاں تکریراں، جمہوریت کی کہانیاں، جمہوریت کو بچانے کے نام پہ جو دنیا جہان کا گند ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے اور آپ ہمیشہ کر لیتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ 26ویں ترمیم پہ بھی آپ نے ان کو ووٹ دے دیا، وہاں بھی آپ نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے، آپ نے ہر پٹھے سیدھے کام میں ان کو ووٹ دیا، آپ ان سے کام بھی لے رہے ہیں، دندے بھی لے رہے ہیں، فنڈز بھی لے رہے ہیں. اس تو بعد تسا مطلب ہے کہ اپوزیشن بھی بڑھنا چاہتے ہو اور تسی اپنے ایک ہائی مورل گراؤنڈ بھی لینا چاہتے ہیں. یہ دو کام کٹھے نہیں ہوتے. اس حکومت کے ساتھ رہنا، اس کو سپورٹ کرنا ہر لیجسلیچر میں، اور پھر ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کرنا doesn't work that way. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی جو آپ نے بات کی سر، وہ تو بڑی کھل کے ویسے باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف مطالبات ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، ہماری اوقات نہیں اختیار سے بڑھ کے ہیں. گویا کہ وہ مطالبات ہیں کہ جو ہم پورے نہیں کر سکتے، تو سر آپ ان کو کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ یہ مطالبات جہاں کرنے چاہیے پھر وہاں پہ کریں آپ. نہیں سر، اگر وہ نہیں انہوں نے اختیار تو باہر نے تو ساڈے نال اس کمیٹی بہ کے لوڈو کھیڈنی جے کی کرنا ہے ساڈے نال؟ ساڈے نال کی کرنا آئے ہو؟ پھر تاش کھیڈنے آئے ہو؟ کی کرنا آئے ہو؟ پھر اگر تھوڑا اختیار ہی کوئی نہیں جیتے. ویسے اختیار کا اندازہ تو سانو اس دن ہو گیا شجاع صاحب جب یہ خان کی اور مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں فیسیلیٹیٹ کروا سکے نا، پورا ہفتہ لیٹ ہو گیا، پھر مختلف بہانے اسپیکر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں، اوپر جو کچھ انہوں نے پلے سی اسے پتہ تو لگ گیا سی بھائی ملاقات دے وچ 7 دن لگ گئے. نہیں اس حد تک ہو گئی گل
کہ عرفان صدیقی نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹی وی پہ کہنا شروع کر دیا ہاں جی اگر یہ ملاقات نہ ہو تو یہ تو بڑی سبکی والی بات ہے اور یہ تو بڑی بری بات ہے. تو خود ان دونوں نے خود کہنا شروع کر دیا. میں نے دسو پھر اس کے بعد تو سامنے کوئی شک ہے کسی نے اختیارات نہیں ہوتے. صحیح لیکن اب کیا ہم سمجھیں کیونکہ اس وقت تو جو پارلیمان کے اندر بھی جو ماحول ہے بڑا ہی گرم ماحول ہے, گویا کہ کوئی اجلاس ہو نہیں پا رہے, وہاں پہ مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں. تو اب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن گویا کہ حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ شاید وہ نہیں بنا سکتے, ان کے اختیار میں نہیں ہے, تو پھر ہم کیا سمجھیں تحریک انصاف اگلا آپشن کیا لینے جا رہی ہے؟ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے, پھر سڑکوں پہ آنا ہے, کرنے کیا جا رہے ہیں سر؟ اگلی اسٹریٹجی تو کم از کم آپ نے کچھ تھوڑی بہت ہو سکتا ہے اوبیسلی ایک تو چوتھی نشست نہیں ہوگی, دوسرا پرامن آئینی احتجاج جو ہے وہ ہمارا رائٹ ہے وہ کریں گے. آلریڈی ہماری پارٹی کے اندر لوگوں کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے, وہ ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. پارٹیاں نئی بھی ہیں, انڈیویجول بھی ہیں, مگر پرزور پر اثر آوازیں ہیں ان کو کر رہے ہیں. سو وی آر ڈوئنگ واٹ ایور وی کین. تو آن فلور آف دا ہاؤس اپنی آپشنز جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ہر جگہ پہ جس قسم کا جو ہمارا اختیار ہے ہم ہر فورم کو استعمال کریں گے نا سر. تو عملاً تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہیں, تو آپ ان کو بھی انگیج کرنے جا رہے ہیں تاکہ اپوزیشن کی سر بات جو یہ ہے آواز ہے کہ زیادہ توانا ہو. ہر جمہوریت پسند کو اور اس حکومتی فسطائیت کے خلاف کھڑے ہونے والے ہر آدمی کو آواز دیں گے. جس نے ہمیں جوائن کر لیا اس کی مہربانی. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب نے مولانا سے متعلق لوگوں کو سٹیٹمنٹ جاری کرنے سے منع کیا ہے, تو اس کو بھی کنفرم کر رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ان کو انگیج کیا جائے. تو کوئی ایسی کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں پارٹی قائدین کو؟ کچھ اس قسم کی چیزیں موجود ہیں جی. تو ہم نہیں چاہتے کہا گیا کہ ان کے اپوزیشن متعلق کوئی نیگیٹو گفتگو ہم نہ یہ کی نہیں جائے. چاہتے کہ اپوزیشن کے درمیان اگر کوئی اپوزیشن اپنے آپ کو کلیم بھی کرتا ہے نا جی تیسی انہوں اپوزیشن بن لیں گے, مگر ہم نہیں چاہتے کہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ اس قسم کی کوئی ابھی کنفرنٹیشن کا جو ہے وہ ہے. تو اس لیے انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ ریسٹرینٹ آبزرو کرنے کے لیے کہا ہے, اور جو مناسب بات ہے. مگر آبویسلی جب پھر کے پی کی گورنمنٹ جو کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے, پھر جب اس کو بھی 47 کا کہا جاتا ہے تو پھر وہاں جو لوگ ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں مولانا کو بھی ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے, اور ہمارے لوگ تو آگے ہی بڑے احتیاط سے کام کر رہے ہیں. اور یہ صرف سر ہدایات مولانا سے متعلق ہیں یا اداروں سے متعلق بھی ہیں؟ دیکھیں ہم تو کبھی اداروں کے خلاف تھے ہی نہیں, نہ ہیں اور نہ ہوں گے. خان صاحب کہہ چکے ہیں یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے, یہ ادارے بھی میرے ہیں ہر پاکستانی کے ہیں, and we all own them. تو وہ تو پہلے بھی خان نے کبھی نہیں کہا کہ اداروں کے خلاف آپ بات کریں. بٹ جو کوئی سوشل میڈیا کی اب آپ بہت بات کریں شکریہ گے وہ شیخ. انڈیویجولز ہیں, وہ والنٹیئرز ہیں, جی ان کی میں تو گارنٹی نہیں چوک سکتا نا جی, نہ تسی چوک سکتے. ہاں